اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ انشاءاللہ آج 12 پارے کی سمری سنیں گے۔ پارے کا نام وما من دابۃ ہے۔ ہود اور سورہ یوسف اس میں کور ہو رہے ہیں اور 17 رکوع اس میں ہیں۔ آج ہم صرف ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کی سٹوری۔ مدینہ میں یہودیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھے اگر آپ واقعی میں نبی ہے تو ہم کو یوسف کی سٹوری سناؤ، تو اللہ تعالیٰ جواب میں سورہ یوسف نازل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کے فرسٹ وائف سے 10 لڑکے تھے اور سیکنڈ وائف سے 2 لڑکے۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام، جن کی اب ہم سٹوری سن رہے ہیں۔ بڑے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے جلن اور حسد تھی کہ ابا جو ہے ہم اتنے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے، ہمارے پہ کبھی فوکس نہیں رہتا، ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا یہ دونوں چھوٹوں کو چاہتے۔ یہ حسد جلن کی بات یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا، اور وہ خواب یہ تھا سورج، چاند اور 11 ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آ کے ابا سے بیان کرے۔ یعقوب علیہ السلام بولے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا کریں گا اور تم کو ایک بڑا مقام عطا کریں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرو۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور چھوٹے بچوں کا نیچر ہم کو معلوم ہے، کچھ آپ باہر کھلا کے لائے اور بولے گھر میں نہیں بولنا، تو آ کے بول دیتے ارے کتنا اچھا ٹیسٹی چاکلیٹ میں کھایا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے تھے اور اپنے بھائیوں سے خواب بیان کر دیے۔ بھائی خواب سن کے سمجھ گئے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ 11 ستارے، سورج، چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہمارے دادا پردادا سب نبیاں تھے، تو کچھ نہ کچھ اب ہم یوسف کے سامنے جھک کے رہنا پڑتا۔ آلریڈی ایک حسد تو ان کو تھا، اب کچھ نہ کچھ مقام عطا ہونے والا، یہ ان کو بھانپ لگ گئی یہ خواب سے۔ اس کے بعد میں یہ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کریں گے، یہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ کچھ بھائی بولے یوسف کو قتل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک بڑے بھائی تھے جن کو تھوڑی عقل تھی، بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں، انہوں یہ بولے نہیں قتل نہیں کریں گے، اگر یوسف سے چھٹکارا پانا ہی ہے تو لے کے جا کے کہیں بولی میں ڈال دیں گے۔ اب یہ لوگ پلاننگ بنا لیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے، آ کے بولے ابا کیا بات ہے، ہم یوسف کے بنیامین کے بڑے بھائی ہیں، لیکن کبھی آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے نہیں، ہم یوسف کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے، اور بولے کہ نہیں میرے کو ڈر ہے، تم لوگ کھیلتے رہیں گے اور یوسف کو بھول جائیں گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا لیں گا۔ تو بچے ضد کرے نہیں آپ ہمارے پہ بھروسہ کرو، ہم اتنے بڑے ہیں، یوسف کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور آخر میں یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اجازت دے دیے۔ بھائیاں لے کے گئے آلریڈی جو پلان تھے، اور یوسف علیہ السلام کا جو شرٹ تھا وہ اتار لیے اور ان کو بولی میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد میں وہ شرٹ پہ جھوٹا موٹا خون لگا دیے اور لا کے رو لیتے ہوئے آ کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بولے ابا ہم لوگ کھیل رہے تھے اور بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا لیا۔ جو بات یعقوب علیہ السلام بول کے بھیجے تھے کہ تم کھیلتے رہیں گے، کہیں یوسف کو بھیڑیا لے کے چلے جائیں گا، وہی آ کے سیم بات یہ لوگ ریپیٹ کرے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت تکلیف آپ کو ہوئی، اور اس تکلیف کے جواب میں آپ بولے کہ میں صبر کروں گا، بے شک اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ یہ کنویں کے سامنے سے، یہ بولی کے سامنے سے قافلہ جا رہا تھا۔ ان لوگ پانی کے لیے وہاں پر رکے، اور جب ڈول کھینچے باہر تو دیکھے کہ اس میں ایک بچہ ہے خوبصورت۔ یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کی مارکیٹ میں لے کے جا کے بیچ دیے، اور وہاں پر جو یوسف علیہ السلام کو جو خریدے وہ عزیز مصر تھے، یعنی ایجپٹ کے بادشاہ تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کو گھر لے کے گئے اور اپنی وائف سے بولے کہ یوسف کا اچھا دیکھ بھال کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اور انہوں ہمارے بہت کام آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام اسی محل میں بڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا کرے، فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرے، اور آپ کو نبی بنائے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے ایک نوجوان تھے، اور پاک کردار آپ کا تھا، اور دوسری طرف آپ بہت خوبصورت بھی تھے۔ بادشاہ کی بیوی ایک دن یوسف علیہ السلام کو کچھ کام کے بہانے سے بلائی اور دروازہ بند کر دی اور ایک غلط کام کی طرف دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام فوری بولے معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے غلط کام سے، اور یوسف علیہ السلام بچ کے دروازے کی طرف آئے۔
پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا شرٹ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کری اور وہ شرٹ پھٹا، اور جیسا یوسف علیہ السلام دروازہ کھولے تو سامنے بادشاہ ٹھہر گیا تھا۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھی تو فوری الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا اور بولی کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہوں گی جو ایک بادشاہ کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے بادشاہ کچھ بڑے عقلمند لوگوں کو بلایا اور اس میں سے ایک شخص بولا، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا رہا تو یوسف کی غلطی رہیں گی، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ کے بیوی کی غلطی ہے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو نشان تھے، جو پھٹا ہوا تھا کرتا، وہ یوسف علیہ السلام کا تھا اور وہ پیچھے کی طرف سے تھا۔ سب کو معلوم ہو گیا، بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، غلطی بادشاہ کی بیوی کی تھی، لیکن سزا اس کو کچھ نہیں ملی۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی محل میں اور آزو بازو کے لوگوں میں بھی کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہوتے ہوئے ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی، غلام کی محبت میں دیوانی ہو گئی۔ اب اپنی غلطی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ میں ایک معمولی انسان کے پیچھے نہیں ہوں، وہ انسان کیسا ہے تم لوگ نہیں دیکھے، بلکہ اپنے سہیلیوں کو، تمام عورتوں کو ایک محفل سجا کے ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی اور پھل دے دے کے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کری۔ یوسف علیہ السلام جیسے ان لوگوں کے سامنے آئے، وہ لوگ حاشا للہ بولے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے اور بولے کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھ رہا۔ اور ایک اور بات ان کے سامنے کھل گئی کہ یہ شخص برا نہیں ہو سکتا، بری حرکت یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چہرے سے وہ لوگ پہچان لیے، وہ عورتیں۔ اب بادشاہ کی بیوی کا یہ ٹارچر، اس گناہ کی طرف بار بار بلانا، یہ کنٹینیو چل رہا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بولے کہ میں قید خانے میں جانا پسند کروں گا، لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہاں پر انصاف نہیں ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کے بعد میں وہاں پر ان کے ساتھ 2 اور بھی پریزنرز تھے۔ ان لوگوں کو ایک دن خواب آیا۔ وہ خواب میں ایک شخص دیکھا کہ وہ شراب بنا رہا، اور دوسرا شخص یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ کوا بیٹھ کے ہے اور وہ روٹی کھا رہا۔ یوسف علیہ السلام سے یہ خواب لوگ بیان کرے۔ یوسف علیہ السلام بولے میں یہ خواب کی تعبیر تو تم لوگوں کو بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت مت کرو۔ کیا ایک پاورفل خدا بہتر ہے یا سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خدا تم کو پسند ہے؟ یہ تو وہ خدا ہے جن کے نام تمہارے باپ دادا رکھ لیے، ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ میں میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلتا ہوں، اسی کی طرف میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ یہ دعوت دینے کے بعد میں ان لوگوں کا کھانا آیا اور یوسف علیہ السلام ان دونوں میں سے جو شراب جو خواب میں دیکھا تھا اس کو بولے کہ تم یہاں سے رہا ہونے والے ہیں، جیل سے نکلنے والے، اور بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی تمہاری رہیں گی، اور جس کے سر پہ کوا بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا اس کو بولے کہ تمہارے کو سولی پہ چڑھایا جائیں گا، اور جو شخص بچنے والا تھا اس کو یہ بات بھی بولے کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرو۔ لیکن جیل سے چھوٹنے کے بعد میں وہ شخص اپنی ڈیوٹی میں مگن ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی سال یوسف علیہ السلام جیل میں گزار دیے۔ ایک دن وہ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلے گایاں ہیں، 7 موٹے گایوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 ہرے دھان کے بالیاں ہیں، یعنی جن کو ہم اسپائکس بولتے ہیں، اور 7 سوکھے اسپائکس ہیں۔ یہ خواب جب وہ بادشاہ دیکھا تو لوگوں کے سامنے بیان کرا۔ لوگ بولے یہ تو بہت ڈرانے والی بات ہے۔ شراب پلانے کی جو ڈیوٹی پہ تھا اس کو یاد آیا اور وہ بولا کہ میں بھی جا کے یوسف سے پوچھ کے آتا ہوں جو میرے ساتھ جیل میں تھے، اور انہوں خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتے۔ جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو یوسف علیہ السلام بولے کہ اب 7 سال تک صحیح فصل اگنے والی ہے اور لوگ اچھا خوشحال رہیں گے۔ اس کے 7 سال کے بعد میں قحط آ جائیں گا، بارش نہیں ہوں گی، تو شروع کے جو 7 سال ہے اس میں اناج کو سیو کر کے رکھنا۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اناج بانٹا جائیں گا۔ وہ شخص جب آ کے بادشاہ کو یہ تعبیر سنایا تو بادشاہ خوش ہوا اور بولا کہ یوسف کو بلا کے لاؤ، ان کو ہم اپنے پاس بہت اونچا مقام دیں گے۔ جب وہ شخص واپس آ کے یوسف علیہ السلام کو بولا کہ چلو بادشاہ تمہارے کو بلا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جواب دیے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ وہ معاملہ کلیئر نہیں ہونا جس کے الزام میں میرے کو پھنسایا گیا، اور جا کے ان عورتوں سے پوچھو جو میرے کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو بادشاہ فوری وہ عورتوں کو بلایا اور ان لوگ بولے کہ ہم یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھے۔ بادشاہ کی بیوی سب کے سامنے اپنے جرم کو ایکسیپٹ کری اور بولی کہ غلطی میری تھی، یوسف تو بڑے پاک اور نیک شخص ہے۔ اب یوسف علیہ السلام پوری شان اور عزت کے ساتھ واپس آئے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیے تھے اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر سے، اور بادشاہ کو یہ بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص امانت دار ہے، نیک ہے، پاک ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے کے بعد میں
بادشاہ سے بولے کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، اور علم بھی رکھتا ہوں کہ کیسا ان خزانوں کو پبلک کے ویلفیئر کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کی ریکویسٹ پہ یوسف علیہ السلام کے حوالے پورے خزانے اور ملک کے جتنے ریسورسز تھے سب یوسف علیہ السلام کے انڈر میں آ گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے کہ اس طرح ہم یوسف کو اس ملک میں اسٹیبلش کر دیے، ان کو وہاں پر ایسی جگہ دے دی کہ وہ ملک میں کہیں بھی چل پھر سکتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ جن سے بھائیاں حسد کر کے بولی میں ڈال دیے تھے، ان کو لا کے لوگ مارکیٹ میں بیچ دیے تھے، ایک بادشاہ کی بیوی ان پہ الزام لگا کے جیل میں بھیجا دی تھی، آج وہ بچے کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیے۔ اب بادشاہ بننے کے بعد میں کیا ہوا، جو اسٹوری کا لاسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم 13 پارے میں کور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں بہت سارے سبق ہمارے لیے ہے، لیکن 4 لیسنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہے، ایک بات پہ آپ غور کریے، شروعات سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، بھائیاں پلاننگ کرے ان کو ابا سے دور کرنے کے لیے اور بولی میں ڈال دیے، پھر زلیخا پلاننگ کر کے ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو جیل بھجوا دی۔ آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کا اس میں کیا رول تھا، یوسف علیہ السلام کوئی پلاننگ نہیں کرے، لیکن جیت آخر میں کس کی ہوئی، یوسف علیہ السلام کی ہوئی۔ اس سے لیسن ہم کو ملتا کہ دنیا میں آج جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو یا کمزور انسانوں کے خلاف ہو، پارلیمنٹ میں بلز پیش کر کے پلاننگ کر رہے ہیں، یا ملٹری کو بھیج کے ڈرا کے پلاننگ کر رہے ہیں، یا پولیس سے ڈرا کے پلاننگ کرا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ہم کو نقصان پہنچے جیسا دکھ رہا اور ہم ڈر جا رہے ہیں، تو ہم کو یوسف علیہ السلام کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ بھی پلاننگ ہوئی تھی، لیکن آخر میں جیت یوسف علیہ السلام کی ہوئی۔ یہ سب سے پہلا لیسن ہے۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ جب بھی ہم پریشان رہتے، مشکل میں رہتے، ایسی پریشانی میں آ جاتے کہ اس سے باہر نکلنے کا ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب ہم یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا کہ کیسے کیسے سچویشن سے نہ گزرے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو کیسا بادشاہ بنایا تھا۔ کون سوچے تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پورے ایجپٹ کا بادشاہ بنا دیتا اور سب ریسورسز ان کے انڈر میں کر دیتا۔ تو آج ہم پریشان ہو سکتے، آج ہم فیل ہو سکتے، آج ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہوگا یا ہمارا کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہوگا، لیکن کل ہمارا روشن ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ شروعات سے یوسف علیہ السلام کے جو ساتھ میں کوئی ہتھیار ان کے ساتھ نہیں تھا، بھائیوں کے پاس طاقت تھی، وہ نوجوان تھے، اور بادشاہ کی بیوی کے پاس اتھارٹی تھی جیل میں بھیجنے کی، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہتھیار تھا وہ ایمان اور اچھے اخلاق تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ہر مصیبت اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے یہ 2 بالکل بیسک اور نیسیسری ویپنس ہے جو کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کامیابی حاصل کر سکے۔ چوتھا اور آخری لیسن ہم کو یہ ملتا، یوسف علیہ السلام جیل میں جو کام کرے، جب قیدیاں ان سے پوچھے کہ یہ خواب کی تعبیر بتاؤ، تو سب سے پہلے انہوں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیے۔ اس سے معلوم ہو رہا کہ چاہے ہم کتنے بھی پریشانی کی حالت میں رہو، چاہے کون سی بھی مصیبت میں رہو، یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا کہ ہر حال میں ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کوشچن کر سکتے، میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو آپ کرٹیسائز کر سکتے، میں کچھ اچھا بول سکتا ہوں تو آپ سجیشن دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔